شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور خالق ارض و سما ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو محمد اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرام پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو اور ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنے کے لیے یہ مسافت طے کر کے آیا ہوں، وہ ہے کامیاب کون؟ کامیاب کون؟ آج کا موضوع ہے کامیاب کون؟ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کے الگ الگ مفاہیم ہیں، اسی لیے بنیادی طور پہ فلاح، کامیابی، کامرانی اور نجات، ان تمام کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے دنیاوی کامیابی اور دوسری ہے اخروی کامیابی، یعنی دنیا میں بھی انسان کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا کے جو طلبگار ہیں اور دنیا میں جو کامیابی کا مفہوم رکھتے ہیں وہ الگ الگ ہے بالکل۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بڑا تاجر بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی کامیاب ہوں، دنیا کی جائیداد مل گئی، بڑا خوش ہے۔ جبکہ دوسرا آدمی ہے، وہ کھیل کے میدان میں اپنی کاریگری دکھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب کھلاڑی ہوں۔ تیسرا آدمی ہے جو بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے دنیا کی اور سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کامیاب انسان ہوں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو ناچ گانے میں اپنا نام فیمس کر رکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ترین ہیرو ہوں۔ یعنی جتنی ہی اقسام کے لوگ آپ کو ملیں گے ان کے نظریات کامیابی کے سلسلے میں الگ الگ ہیں، کوئی بھی ایک نظریے کا حامل نہیں ہے۔ جو جس میدان میں کامیاب ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کامیاب انسان ہوں، لیکن سب سے بڑا کامیاب وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ
جو تمام مخلوقات کا خالق اور رازق ہے، کامیاب اس کے نزدیک جو ہے وہی اصل کامیاب ہے، ورنہ انسان کے پاس علم ہی کیا ہے؟ جس چیز کو وہ کامیابی سمجھتا ہے اس کی ناکامی کی دلیل ہو سکتی ہے، جس چیز کو وہ کامرانی سمجھتا ہے اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کے ناحیے سے، ایک مومن ہونے کے ناطے سے، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب کون انسان ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا کیا ہیں، اور ان کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہے، جو ان کاموں کو انجام دینے والے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کامیابی کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں، اور اللہ رب العالمین تمام کو، مجھ کو اور تمام سامعین کو اللہ رب العالمین استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمارا دل تسلیم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین نے بتایا، ہم نے ایمان لیا ہے۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہمارے رب نے بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم نے ایمان اور ایقان اور قبول کر لیا اس کو۔ اسی طرح سے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ بنیادی اجزاء ہیں ایمان کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے رکوع کو مکمل کرتے ہیں، اس کے سجود کو مکمل کرتے ہیں، اس کے اوقات کی رعایت کرتے ہیں، اور اس طریقے پر ادا کرتے ہیں جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھا کرو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز بہت سے لوگ اپنے اپنے ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر آدمی الگ الگ طریقے سے ادا کرے، بلکہ وہ سمپل اور وہ نمونہ جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا ہے، اسی نمونے کے مطابق آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین اسی نماز کو قبول کرے گا جس سیمپل کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمائی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ سمجھ لیجئے کہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، سال میں
ایک ہی مرتبہ فرض ہے. لیکن انفاق جس کو کہتے ہیں، آپ نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، خریدا ہے اس کو پلا دیا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا. یعنی وہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور چیز ہے اور انفاق اس سے ادنا ترین چیز پر بھی مشتمل ہوتا ہے. ادنا ترین چیز، یعنی اگر کسی کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو آپ نے دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اب اسی سے ہلم مجرہ قیاس کرتے چلے جائیے کہ کوئی آدمی کسی کو بھرپیٹ کھانا کھلا دیتا ہے، ایک آدمی کسی کو ایک کپڑا ہی دے دیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ. تو کامیاب ہونے والوں کی صفات میں سے یاد رکھیے گا، الذین یؤمنون، سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہو. اور ایمان کا دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کہہ دے کہ واقعتاً یہ بندہ میرے اوپر ایمان رکھتا تھا اور مجھ سے ڈرا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارا ہے جس طرح سے میں نے اپنی شریعت میں اس کو حکم دیا تھا. منمانی نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اگر کوئی آدمی مومن ہے، یقین جانو کہ وہ کامیاب ترین انسان ہے، کامیاب ترین انسان ہے. اسی طرح سے دنیا میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر میدان میں الگ الگ آدمی سوچتا ہے اور الگ الگ افکار اور خیالات تصورات رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی، ایک مومن آدمی جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، وہ اخروی کامیابی میں بھی 4 چیزیں شامل ہیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں شامل ہیں. دیکھ لیجئے کہ بقا بلا فنا، بقا بلا فنا، یعنی ایسے آدمی باقی رہے یا نعمت ایسے باقی رہے کہ کبھی وہ ختم نہ ہو، ختم نہ ہو. یہی اصل کامیابی ہے، بقا بلا فنا. اور یہ دنیا میں میسر کسی کو نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ہمیشہ کوئی باقی رہنے کے لیے آیا؟ اگر باقی رہنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم باقی رہتے. مگر اس دنیا میں فنا ہے، بقا کسی کے لیے. اسی لیے یاد رکھیے گا، آخرت کا جو تصور ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے، اس کے بارے میں اپنے ذہن میں بیٹھائیے. بقاء بلا فنا، ہمیشگی ہے، ہمیشگی، اس کو انتہا نہیں، اس کو ختم ہونا نہیں اور اس کو فنا ہونا بھی نہیں. وغنا بلا فقر، وہاں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ دنیا میں کسی کو بادشاہت مل جاتی ہے، کل وہ تخت دار پر لٹک جاتا ہے. فنا ہے یا نہیں ہے؟ آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، آج دولت ہے تو کل فقیری ہے، آج صحت مندی ہے تو کل بیماری ہے. یہ ہے حالت. تو بقا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کی زندگی میں رکھا ہے وہ کیا ہے؟ غنا بلا فقر، ایسی دولت اور ایسی نعمت کہ وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا وعز بلا ذل، ایسی رفعت، ایسی بلندی اور ایسی سطوت کہ کبھی وہ چیز ختم ہونے والی ہی نہیں. رفعت مل گئی جس کو، اللہ رب العالمین نے جس کو بلند کر دیا، اس کو کبھی بھی ذلت آنے والی نہیں ہے. یہ ہے ابدی زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کی جو زندگی
زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ فنا ہونے والی زندگی ہے. کتنے بھی 100 سال رہ جائے، 200 سال رہ جائے، 400 سال رہ جائے، لیکن اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بس اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی دنیا میں کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے. تو یہ ہے وَالْعِزُّ بِلَا ذُلٍّ وَعِلْمٌ بِلَا جَهْلٍ. آخرت کا جو علم ہے اس میں جہالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں اس دنیا میں کوئی بھی آدمی کتنی بھی بڑی ڈگری لے لے اس کی عزت نہیں، ذلت بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر کبھی فیل ہو گئے، اتنی بڑی رسوائی اور ذلت ہوئی کہ وہ زندگی بھر یہ عار اپنے ساتھ لیتے رہے اور ڈھوتے رہے. اسی طرح سے بڑے بڑے علم والے ایسی ذلت. اب سوچ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ نام لیتے تھے کس کا؟ گلیلیو کا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس کی تھیوری بالکل ہی فیل ہو گئی. اسی طرح سے ڈارون کا ایک زمانے میں بڑا نام تھا. جو پڑھے لکھے اسکول کالج میں پڑھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈارون کا بہت چرچا تھا. اسکول اور کالجز میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی. ایک وقت آیا تو کہا کہ بے وقوف آدمی تھا، ہم نہ مانیں گے کہ آپ کے بابا بندر تھے. علامہ اقبال نے جس طرح سے کہا ہے. تو اس طرح سے علم، ایسا علم بلا جہل، یہ آخرت کا علم ہے. کس کا علم؟ آخرت کا علم ہے. یہ دنیا میں علم کبھی آدمی کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی وقتی طور پر رفعت اور بلندی ملتی ہے، بعد میں جو ہے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو دیکھا، کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہم سب کے سب مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اللہ رب العالمین مہاجرین اور انصار دونوں کو معاف فرما دے. عزیز دوستو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو قدورتوں سے پاک اور صاف کیا، کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مواقع پر اور دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. سورۃ النور کی یہ آیت بڑی عظیم ترین آیت ہے. کامیابی اور کامرانی کے لیے سرٹیفکیٹ ہے. کامیابی اور کامرانی کے لیے ٹیسٹیمونیل ہے. اگر آدمی غور کرے اور اس ایک آیت پر توجہ دے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. دنیا کی ذلت سے بچ جائے گا اور آخرت کے ذلتناک خوفناک عذاب سے بچ جائے گا. بات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین. مومنوں کی تو بات ایک ہی تھی. مومنوں کی بات کتنی؟ ایک ہی بات، انما کان قول المؤمنین. اور یاد رکھو میرے بھائیو، مومن ہو تمہاری زبان پر بھی یہی بات ہونی چاہیے جو تمہارے رب نے تمہارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ. مومنین کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ. اور اسی سے بات واضح ہو جائے گی کہ جو بھی دعوت اللہ اس کے رسول کی طرف بلائی جائے وہی اصل دعوت ہے، اور جہاں پر قصے کہانیاں خرافات بیان کیے جائیں
وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ؟ ہلاکت اور بربادی کا راستہ عزیزو۔ اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے درمیان جب بھی سنایا جائے تو ان کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، کتنا پیارا لفظ ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی گئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ عزیزو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور تمہارے لیے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، اور ہم دونوں کے لیے فیصل اور حکم اور جج قرآن کریم کی آیت ہے۔ آدمی مومن آدمی کہتا ہے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے سن لیا، اب ہچکچاہٹ نہیں، وہ اطعنا، سنا ہے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، سر تسلیم خم، چوں چرا کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایچ پیچ والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا اور ویسا کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر اور مگر والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ایک لفظ نکلتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، ہم نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور ہم نے جیسے ہی سنا ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہیں ہم۔ یہ صفت ہر آدمی ٹٹولے غور کرے کہ کیا ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا علامہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا کامیابی ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ ملے، علامہ اپنے وقت کا ہو سکتا ہے، کامیابی نہ ملے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ان کا ایمانی جذبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو سن کر فوراً ہی سمعنا واطعنا کے صدا کو بلند کرے۔ ہو سکتا ہے ایک بڑا ہی تہجد گزار آدمی ہو لیکن کامیاب نہ ہو، سبب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت بیان فرمائی ہے، جو ان کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، اس میں تعویلیں کرتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں قرآن، لیکن یہ ہے کہ یہ فلاں شخص نے ایسے کہا، فلاں عالم نے ایسے بیان کیا، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس میں ایج پیچ والی بات نہیں، کسی عالم اور علامہ کی بات نہیں، یہ رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو ٹٹولو، دیکھو کہ کبھی ایسا ہوا زندگی میں کہ ہمارے سامنے قرآن آیت پیش کی گئی، ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا اور ہم نے انکار کر دیا ہو؟ سوچو ذرا سا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سوچو ذرا سا، اس کے بعد سنو، ایسا جذبہ اگر ہے، فرمایا اللہ رب العالمین انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے طریقہ کار کو، ان کے کام کو، ان کے قول کو، ان کے قرار کو اور ان کے طریقہ کار کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر آپ ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کامیابی اسی صورت میں ہے کہ آپ عذاب علیم سے بچ جائیں اور جنت نعیم میں داخل ہو جائیں، باقی کوئی راستہ
باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسری صفت آپ کے سامنے ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد کسی بھی ایج پیچ کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اور آج افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج یہ بیماری بہت ہی زیادہ منتشر ہے۔ کہیں گے کون سی بیماری؟ یہ ہمارے دلوں میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بیماری ہے کہ ہمارے فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، کیا یہ غلط ہے؟ میرے بھائی غلط اور صحیح کا فیصلہ بعد میں کرنا، تمہارے سامنے رب کا قرآن ابھی موجود ہے، رب کا قرآن موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فیصلہ بعد میں کسی سے کرا لینا کہ تمہارے یہاں کا عالم، تمہارے گاؤں کا عالم، تمہارے ملک کا عالم کتنا صحیح کتنا غلط ہے، لیکن ابھی تمہارے سامنے جو رب کا قرآن ہے یہ قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ایمان اس رب کے قرآن پر ہے یا اپنے ملک کے عالم اور علامہ پر ہے؟ بتاؤ۔ فیصلہ دنیا میں ہے، دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا اور کہے گا بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے عقیدے کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ سب کچھ مول لے لیا، لڑائی جھگڑا گھر-بار ترک کرنا گوارا کر لیا، لیکن رب کے کلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اگر یہ جذبہ ہے یقین جانیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں اور آخرت میں نجات پانے والے ہیں، آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری بھی صفات بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ آدمی بیماری پہ صبر کرے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی کسی کی اذیت دنیاوی کام کی وجہ سے اذیت مول لیتا ہے، دنیاوی کام کی وجہ سے اذیت مول لیتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے اذیت مول لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دنیاوی کوئی سبب نہیں اذیت کا، دنیاوی کوئی سبب نہیں عداوت اور نفرت کا، بس ایک سبب ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، بہت سے لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، فلاح ہے اس آدمی کے لیے، کامیابی ہے اس کے لیے، کامرانی ہے اس کے لیے، جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت، آپ کے عقیدے، آپ کی توحید اور آپ کے دین کے لیے تمام لوگوں سے اذیتیں مول لیتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر بھائیوں کو علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی بھی چیز سے لگاؤ اتنا تعلق نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، مکہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اس مکہ شہر سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر یہاں کے لوگوں نے مجھے تنگ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ تھا اپنے شہر سے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اذیتیں آپ اور ہم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، دعا کرتے رہیے۔ ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 6 مہینے کی چھٹی جاتے ہیں
کچھ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کامل نہیں، یہ یاد رکھیے گا، کامل نہیں، کچھ سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ستائے جاتے ہیں 6 مہینے میں تنگ آ جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو عزیزو، 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت برداشت کی ہے، صبر کیا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، جو زیادتی کی گئی اور جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ دہتا تھا، آپ بھی مضطرب اور پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب تک نہیں آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سمیہ کا قتل ہوا تھا، اور ایسا قتل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مومنہ کو اور کسی بھی مومن کو ایسے قتل سے دوچار نہ کرے، ایسا قتل کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبر کرو، تیرا تم لوگ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو صبر کرو اور صبر پہ استقامت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے استقامت۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیاوی اذیتیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اذیت برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، یہیں پر ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری۔ اگر کسی کو دنیاوی کام کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، یہ جو ہمارا حال ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے کہ دنیاوی کوئی کام غلط ہو جاتا ہے یا اس کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس پہ صبر کر لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رہنا ہے، کچھ جو ہے کمانا ہے، یہ دنیاوی مقاصد ہے۔ لیکن اگر کسی کو دین کی وجہ سے ایک گالی یا بری بات سننے کا موقع مل جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے، چھوڑو یار، اب دین کی بات ہی نہیں کریں گے، اب اس کام کو انجام ہی نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، دنیا کی اذیتیں، دنیا کے کام کی وجہ سے تم اتنی گالیاں برداشت کر لیتے ہو، لیکن اپنے رب کے دین کے لیے، اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے تم اتنی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آج کل یہ متوقع ہو گیا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ یہاں عموماً یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہتا ہے جب سے تم جالیات جانے لگے ہو سب سے بڑے متوقع بن گئے ہو، برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی داڑھی رکھے ہوا ہے داڑھی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یا اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس قسم کے، یعنی ایک پھرتی کسی جاتی ہے، کیا کسی جاتی ہے؟ ایک غلط لفظ سن لیتا ہے، دین کو ہی چھوڑنا پسند کرتا ہے، لیکن یہ گالی سننا پسند ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں کی انتہا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک انسان دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی، نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ، آپ کے جسم مبارک پہ اونٹ کی اوجھ جانتے ہیں پلیدی اور غلاظت اور نجاست ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور آپ کی پیٹھ مبارک پہ، آپ کے جسد اطہر پہ یہ غلاظت اور نجاست رکھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا یا نہیں برداشت کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ اگر کامیابی آخرت کی چاہتے ہیں عزیزوں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گالی ہی دیتا ہے نا، برداشت کر لو رب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ جب تک تم صبر کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی، 13 سال تک تکلیفیں جھیلتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، اور اسی طرح سے گالیاں سن سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف ان لوگوں کو جو ذلتوں میں ڈوبے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رفعت اور بلندی کے لیے تھا. اس کے لیے عزت کے لیے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان مخلوقات کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جھکو تو اس رب کے سامنے جھکو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ رفعت اور بلندی کی بات تھی. جہاں دیکھے پتھر وہی سر جھکاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کیا کر سکتا ہے؟ اس پتھر کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، نہ کہ اس پتھر کی پوجا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم دعوت دے رہے تھے. بلندی کی دعوت، عزت کی دعوت اور کرامت کی دعوت تھی. اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے. مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے. یقین جانو آج بھی دنیا کی تمام تر طاقتیں حیران ہیں کہ یہ 23 سالہ مدت میں کون سی ایسی انقلابی بات تھی، کیسا وہ انسان تھا جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اتنا بڑا ریولیوشن، اتنا بڑا چیلنج دنیا کے سامنے. مورخین چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا کے نامور ترین لوگ حیران ہیں کہ 23 سال مدت میں جو انقلاب پیدا کیا، آج بھی دنیا میں کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جو ویسا انقلاب پیدا کر دے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا ہے. لیکن اسی انسان کو پاگل کہا جا رہا تھا ایک وقت میں. پاگل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات اقدس کو. تو آج کے زمانے میں اگر کسی کو اس قسم کے الفاظ کہے جاتے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. نمونہ آئیڈیل ہے، سمپل ہے تمہارے لیے. ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کو سنوارو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئینہ ہے. اس آئینہ کو دیکھو اور اپنے اندر جو کچھ کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اگر بات میں اگر الجھ جاتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ مشکلات آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا. یہ ہے جذبہ ایمان کا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو اور صبر پہ استقامت کرو. ایسا نہیں کہ ایک موقع آیا آپ نے صبر کر لیا، دوسرے مرتبہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا، آپ میں سے باہر ہو گئے. نہیں، دوسرے موقع پر پوری زندگی صبر کی تلقین کرو اور صبر کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے رہو. یہی اصل کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے. عزیز دوستوں ساتھیوں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے کی اور بھی صفات بیان فرمائی ہیں. وہ صفات کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر غرور. کامیاب ہونے والا وہ انسان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر وارد ہوگا. وہاں جو پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جو آدمی وہاں سے دھتکارا گیا وہ دنیا میں بھی ذلت اٹھایا. ذلت اور خاری اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارا سفارشی ہوں حوض کوثر پر. فمن ورد افلح، فمن ورد افلح، افلح یفلح مفلحون، یعنی جو بھی وہاں پر پہنچ گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے حوض کوثر کے راستے پر اللہ رب العالمین
جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرے گا اور کسی اور کے طریقے کو نہیں دیکھے گا، وہی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کو نوش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو اس لائق بنا کہ حوض کوثر پر وارد ہوں، اور اس لائق بنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نوش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو، اس لیے کہ دنیا میں بڑے فتن ہیں، بڑے فتنے ہیں عزیز دوستو ساتھیوں۔ کبھی بڑوں کا فتنہ ہے، کبھی چھوٹوں کا فتنہ ہے۔ بڑوں کا فتنہ کہ اس راستے کو کیسے چھوڑ دیں جس کو بڑے بڑے لوگ چلتے آئے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک بات ہے، وہ یاد رکھو۔ کون سی بات؟ کہ جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ چلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کو سمجھا ہے نہ سمجھوں گا، یہ جذبہ رکھو۔ بڑے بڑے علماء ہمارے اساتذہ یقیناً بڑے ہیں، لیکن دنیا کا جو سب سے بڑا معلم ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت۔ یہ جذبہ ہے کہ یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر پر پہنچ جائے گا، اور جو وہاں پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو وہاں پہنچ گیا کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ وہاں پر کسی کا وارد ہونا یہی اس کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہے، یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے، اور جو وہاں سے دھتکارا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ دوسرا کوئی راستہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رؤوف رحیم بڑے ہی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیر کو تک نہیں دھتکارتے تھے، لیکن وہاں پر ایسا موقع ہوگا کہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم مہربان، نہایت ہی قلب میں نرمی اور نہایت ہی دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے والا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ رؤوف رحیم اپنی زبان سے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو اس آدمی کے لیے جس نے میری سنت کو بدل دیا، میری سنت کو بدل دیا۔ رؤوف و رحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہیں گے، وہاں پہ پوری خلائق جمع ہوگی۔ یہاں 100-150 آدمی ہیں، یہاں سے اگر کسی کو کہا جائے فلاں اٹھ چلے جا، اس کو کتنی خفت اور ذلت محسوس ہوگی، اندازہ کیجیے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پوری دنیا جمع ہوگی، اور کون کہیں گے پتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہٹاؤ اس کو، دوری ہو اس کو میرے سامنے تک نہیں لاؤ۔ ایسے بدخواش لوگ جنہوں نے میرے کامل سنت کو، میرے کامل دین کو، میری کامل شریعت کو بدل دیا ہے، ان کو دور کرو، ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہیں گے۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں، کن کن چیزوں میں ہم نے چینجنگ کی ہے، کن کن چیزوں میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ الحمدللہ بہت سے بھائی یہاں مکاتب میں آتے رہتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، کیسٹیں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنتیں دیکھتے ہیں، ان کو اور اپنے اعمال کو، اپنے رسوم اور رواج کو ذرا ٹیلی کر کے دیکھ لیجیے، ملا کر کے دیکھ لیجیے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے عزیزو؟ بنا بتاؤ کہ
یہ 11ویں کی نیاز تھی؟ بولو تھی؟ نہیں تھی۔ تم کر رہے ہو کس منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یا علی ہے، بولو، یا حسین ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو برت رہے ہو، کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جاؤ گے؟ کیا کہو گے تم؟ وہاں تو اللہ رب العالمین بولنے تک کا موقع نہیں دے گا۔ زبانوں پر الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور تمام انسانوں کی زبانوں پہ تالے لگے ہوں گے، اعمال بولیں گے، تمہاری چمڑیاں بولیں گی، جن کو تم نے نیاز کھا کر کے پالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ چمڑیاں گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ چمڑیاں ہماری تھی دنیا میں، آج یہ ہماری نہیں رہ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان تمام حقائق کو بیان کر رہی ہے جو دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں، اور کہیں گے کہ میرے ساتھ رہنے والی 25 سال 30 سال 60 سال 70 سال 80 سال تک ہمارے جسم سے لگی رہی، تم چمڑی گئی، اور آج ہمارے خلاف تو رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے گواہی دے رہی ہے۔ یہ چمڑیاں کہیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی رب نے، اسی ذات نے ہمیں بولنے پر مجبور کیا ہے جس نے تمام کائنات کو گویا عطا فرمائی ہے۔ وہ دن ہوگا عزیزو، وہ دن ہوگا، اور اس دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہی آدمی ہوگا، نجات اسی آدمی کو ملے گی جو آدمی قلب سلیم لے کر آیا گا۔ قلب سلیم حضرت نوح علیہ السلام کو ملا، قلب سلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی کوئی رعایت نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو عذاب میں دیکھنا گوارا کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کیا۔ آج جو حالت ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شریعت کو بالائے طاق رکھتا ہے اور محبت کو اس کا بکرا بناتا ہے، اور دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ شرک میں اللہ رب العالمین نے شفا نہیں رکھی۔ آج کی جو پوزیشن ہے، آج کی جو حالت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ تک کو شریعت مطہرہ کے سامنے کچھ نہیں سمجھا، کہا کہ اللہ رب العالمین جس نے اس باپ کے ذریعے سے ہم کو حیات عطا فرمائی ہے، اس کے احکام، اس کی شریعت ہمارے باپ سے زیادہ بڑی ہے، ہمارے باپ سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں، کبھی مصر میں، کبھی اردن میں، کبھی اس طرح سے بے آب و گیا مکہ میں اپنی زندگی گزار دی۔ عزیزو، یہ دین کی خاطر ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی خاطر ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکثر لوگ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اپنے بڑوں کی وجہ سے۔ ان کی نظر میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہو، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین پیمانے پر تھے، اس سے عظیم کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے۔ اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی انسان وجود میں نہیں آیا ہے۔ ہم اس
نبی کے پیروکار، اس نبی کی سنت کے علمبردار، لیکن عملی طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بڑوں کی بات مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، یہ سراسر نقصان ہے عزیزو، سراسر نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ جو رسول ایک انسان تو انسان حیوان کے ساتھ بھی مہربانی کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسا موقع آئے گا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہیں گے دوری ہو، دوری ہو۔ یہ وہ تمام لوگ ہوں گے جو نبی کی سنت کو جان کر، پہچان کر، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے علاقوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر یہ ہوگا۔ تو آگے کا مقام اور آگے کی منزل آپ سوچ لیجئے کہ کیسی خطرناک، کتنی ڈینجرس اور کتنی بری ہوگی، کتنی بری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك رواه أحمد وصحيح ابن حبان والروایہ صحیحہ۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اور بھی جو مفلحین اور کامیاب ہونے والوں کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اندر کبھی خیر کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، خیر کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور جذبات میں کبھی بہک جاتا ہے، جذبات میں کبھی بہک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل عمل شرہ، یعنی ہر عمل کے لیے چاہت ہوتی ہے اور اس کے لیے آدمی بالکل ہی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، لیکن ہر چاہت کے لیے ایک ٹائم، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آدمی زیادہ سے زیادہ کوئی نیکی کا کام انجام دینا چاہتا ہے، لیکن اس وقت بھی آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دامن سے تھام لینا چاہیے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، کہ جو عمل کے جذبے کے وقت میری سنت پر اکتفا کرتا ہے، میری سنت پہ کیا کرتا ہے؟ اکتفا کرتا ہے، فقد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی۔ اس پر ذرا غور کیجئے کہ کہتے ہیں ہم اور بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم اور بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنے سے کسی نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اتنی نیکی ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آگے آپ کا جو قدم بڑھے گا، آگے جو آپ کا قدم بڑھے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ یہ جہنم کی طرف جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی بھی صحابی نے صلاۃ الفیہ نہیں ادا کیا ہے، صلاۃ الفیہ نہیں ادا کیا ہے۔ آج بہت سے ملکوں میں، بہت سے علاقوں میں صلاۃ الفیہ کا انتظام اور انصرام کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے شبینہ نہیں کیا تھا، آج شبینے کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں خیر کا کام ہے، خیر کا کون سی برائی ہے اس میں؟ عزیزو، تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن ابی شیبہ، تمام کتابوں کو کھلا کر کے تم دیکھ لو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبینے کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حیرانی ہوگی ان تمام لوگوں کو، اور قیامت کے دن پشیمانی ہوگی۔
پشیمان ہوں گے، ذلت اور رسوائی کو ہوگی۔ کیوں؟ بہت عمل کا جذبہ تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اکتفا کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے اشرف، سب سے اعظم مانتے ہو تو کیسے دل گوارا کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ تم عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لیکن یہ پوری نماز مجھے یاد آیا، بہت سے لوگ صلاۃ غوثیہ ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ، پوچھو کہ صلاۃ غوثیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کب ادا کی گئی ہے؟ کن کن لوگوں نے اس صلاۃ غوثیہ کو ادا کیا ہے اور کہاں کہاں لوگوں نے ادا کیا ہے؟ بتاؤ۔ پورے 500 سالہ مدت کی میں تحقیق کرتا ہوں کہ 500 سالہ مدت میں دیکھا گیا۔ کتنے سو سال؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 550 ہجری تک کی بات کرتا ہوں، 550 ہجری تک کی بات کرتا ہوں کہ کوئی دکھا دے صلاۃ غوثیہ کہاں ہے؟ دین کو چوں چوں کا مربع سمجھ لیا ہے لوگوں نے، دین کو کھلونا سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، جس کو رب نے مکمل کیا، ساتویں آسمان پر مکمل کیا اور اعلان ایسی جگہ پہ کیا جہاں ساری دنیا کے لوگ جمع تھے۔ بتاؤ، اس سے بہترین کوئی موقع نہیں، اس سے افضل کوئی دین نہیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے پوری، حالانکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی امام 2 رکعت کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ 2 سجدہ کے بجائے تیسرا سجدہ کرتے ہیں آوازیں بلند ہونے لگے۔ لیکن یہ کون سی ہمدردی ہے کہ پوری نماز الگ سے ایجاد کی جاتی ہے؟ اور لیول کس کا؟ ہم پکے اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار لوگوں کا کام ہے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وفاؤں کا نام ہے یہ، اور انہوں نے اس کو ایجاد کیا اور کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علم بردار ہیں، بدعات اور خرافات کے علم بردار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر کیسے جائیں گے؟ کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ عزیزو غور کرو، یہ اشارے میں دے رہا ہوں، اور اگر ٹٹولو گے تو اور بھی نہ جانے کون سے، ابھی تو الفیہ بتایا اور صلاۃ غوثیہ بتایا اور نہ جانے کون کون سی صلاتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، صلاۃ رغائب ہے، صلاۃ رغائب ہے، اور نہ جانے کون کون سی نمازیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اور سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے نام پر، آپ کے دین کے نام پر، آپ کی سنت کے نام پر، جبکہ ان چیزوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو کہ ناکام کہیں وہاں نہ ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں آپ بیٹھائیے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ ناکام ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک میکینک ہے، یہ صنعیہ کا ایریا ہے، ایک میکینک ہے، ایک انجن بناتا ہے، ایک مرتبہ فیل ہو جاتا ہے انجن بنانے میں، ہے نا؟ دوبارہ ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کو مکمل اور کمپلیٹ کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا ہے۔ ایک طالب علم ہے جو کسی کلاس میں بالکل ہی فیل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی ہمت اور اس کی کوشش اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہ اپنے کلاس میں ٹاپ نمبر لاتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی دونوں دوبارہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں جو کامیاب ہو گیا ناکام ہو
ری چانس نہیں ہے وہاں پہ، یہاں پہ ری چانس ہے۔ کوئی غلط کر رہا تھا، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین زبانوں پہ تالا لگائے گا اور زبان سے ایک توبے کا لفظ تک نہیں بول سکتا ہے۔ وہ دنیا وہ جزا کی دنیا ہے، کس کی؟ جزا کی۔ اور یہ دنیا عمل ہے، عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور اگر خرابیاں ہیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے ان خرابیوں کی اصلاح کرو، ان خرابیوں کی اصلاح کرو، ورنہ وہاں کے پچھتانے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تم کو موقع دیا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بہت ہی پراگندہ حال تھا۔ کیسا تھا؟ پراگندہ حال تھا، مسافر آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھو اور نماز قائم کرو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ تم نفلی عبادت کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا کہ الا ان تطوع، کہ اگر تم نفلی زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہو، خیرات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں بیان فرمایا، کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا کہ اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه۔ وہ آدمی یہ تمام تعلیمات لے کر، 5 وقت کی نمازیں ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو اجر کرے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، یہ پورے احکام جو اسلام کے ہیں ان کو جان کر کے چلا گیا۔ کہتا جا رہا تھا وہ یقول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم ہے ان تعلیمات کے اوپر ذرہ برابر اضافہ نہیں کروں گا اور کبھی بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق، افلح الرجل ان صدق، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، اپنے قول میں پکا ہے، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہونے والوں کی جو نشانی ہے وہ واجبات اور فرائض پر عمل کرنا ہے، واجبات اور فرائض پہ عمل کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور موطا امام مالک کی روایت ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان واجبات کا احترام کرو، ان واجبات کا احترام کرو، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے مومن کا جو شعار اور کامیاب ہونے والوں کی جو پہچان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کی زبان توبہ اور انابت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جس نے توبہ کیا، عمل صالح کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ ہے، دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة، کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ کتنے مرتبہ؟ ہماری زبان سے 7 مرتبہ بھی آ جائے تو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، بس۔ استغفار عام نہیں ہے، استغفر اللہ ہماری زبان پر نہیں ہے، دعا یا کلمات بہت کم ہیں۔ عادتیں ڈالو میرے عزیز دوستوں ساتھی، استغفار کی عادت ڈالو، لا الہ الا اللہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر کہا ہے،
ذکر لا الہ الا اللہ. آج بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ سنتے ہیں تو اس میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں, اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, یہ اضافہ ہے, یاد رکھیے گا. ذکر کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کلمہ شہادت جو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے بولتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہے مسلمان ہونے کے لیے اور ایک ہے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. تو لا الہ الا اللہ کوئی آدمی بولتا ہے تو یہ اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور اپنے درجات کو بلند کرواتا ہے. لیکن کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ فرق یاد رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور انابت استغفار یہ مومنوں کا شعار ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکفاف فی الرزق. رزق میں میانہ روی ہو. رزق میں کیا ہو؟ ایک دم دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے, اس میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سنیے. عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح. یہ لفظ ہے نا کامیابی, افلح. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. صحیح مسلم. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم. جو آدمی مسلمان ہو گیا, اسلام میں پکا ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. وَرُزِقَ كَفَافًا. اور روزی ایسی ملی نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت اور نہ اترانے کی ضرورت. سمجھ میں آیا؟ مال کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک اس کا نشہ ہوتا ہے. مال آتا ہے, بہت سے کمتر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. مال آتا ہے, احکام الہی تک کی پرواہ نہیں کرتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو اللہ رب العالمین نے ایسی روزی عطا فرمائی کہ نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے, بلکہ میانہ روی ہے اس کے رزق میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رزق دے کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, اور اسی طرح سے ایسی روزی دے کہ آدمی غلط خرچے کی طرف توجہ بھی نہ دے. تو یہ آدمی کامیاب ہے, یہ آدمی کامیاب ہے. عزیز دوستوں ساتھیوں, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف اور اللہ رب العالمین نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں, اعطاء الناس حقوقهم, کہ کامیاب وہ آدمی ہے جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے, لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. اب سوچ لو کہ جو آدمی لوگوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. کامیاب ہونے والا وہ شخص ہے جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. تو قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرو اور مسکین کے حقوق کو ادا کرو, مسافر کے حقوق کو ادا کرو. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مسکین کا حق ادا کرے, جو مسکین کا حق ادا کرے, جو قرابت داروں کا حق ادا کرے, اسی طرح سے مسافروں کا حق ادا کرے, وہی آدمی کامیاب ہے. تو یہ صفات عزیزوں اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اللہ رب العالمین سے ہر موقع پر دعا مانگتے رہو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. پتہ نہیں وقت ختم ہو گیا ہے یا کچھ باقی ہے, میرے پاس کچھ اوصاف اور بھی باقی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات رکھی تو انشاءاللہ العزیز ان اوصاف کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں
جو کام بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں کامیابی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ورود عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے مبارک سے جام کوثر نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ابدی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار کرے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جب تک اللہ رب العالمین عزت اور اللہ رب العالمین بلندی عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد